ابھی صحن میں جھاڑو لگا کر لیٹی ہی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ باہر کچھ لوگ چلا رہے تھے، جلدی گھر خالی کریں اور کسی محفوظ ٹھکانے پر پہنچے۔ سیلاب کا ریلا کسی بھی وقت شہر کے اس حصے کو ڈبا لے جائے گا۔ 2000 کی چیز 12,000 میں۔ They're using tree leaves as pads. I mean, just imagine. کہیں ایک قیامت کی گھڑی تو نہیں آ پہنچی ہم تک؟ جتنا بھی سوشل ورک ہے دیکھیں وہ ہر انڈیویجول اپنے حساب سے کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنے اپنے جذبوں کے مطابق اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں۔ کوئی بھی عورت اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے جب وہ سوچ لے میں کر سکتی ہوں تو میں کر سکتی ہوں۔ اپنے ڈفرینسز چھوڑ کر ایسے کلمے کی طرف اور ایسی چیز کی طرف کیوں نہیں آتے جو تم میں اور ہم میں یکساں ہے؟ مریم ابھی صحن میں جھاڑو لگا کر اور اپنی پیاری بھوری کو چارہ دے کر لیٹی ہی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ باہر کچھ لوگ چلا رہے تھے اور مسجدوں میں اعلان ہو رہا تھا، جلدی گھر خالی کریں اور کسی محفوظ ٹھکانے پر پہنچے۔ سیلاب کا ریلا کسی بھی وقت شہر کے اس حصے کو ڈبا لے جائے گا۔ شہر کا وہ حصہ جہاں پہلے کبھی کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی، آج سیلاب کی نظر ہو جائے گا۔ گھر والوں کو تیاری پکڑنے کا کہہ کے مریم سوچنے لگی کہ کیا سامان باندھے۔ چھوٹے بھائی کے وہ کھلونے جن کے بغیر وہ سوتا نہیں ہے، ماں باپ کی دوائیاں، بہن کا بستہ یا وہ ڈگری جو اس نے بہت مشکل سے حاصل کی تھی، گھر کا سامان، کھانے کا سامان یا وہ قیمتی اشیاء جس میں اس کی ماں نے بہت سارے جوڑے مریم کے لیے جمع کیے تھے۔ کیا پیک کرے کیا نہ کرے نہیں سوچ پا رہی تھی۔ اپنی اس پیاری بھوری کو دیکھنے لگی جس سے ان کا گھر چلتا تھا اور جسے اس نے بہت پیار سے پالا تھا۔ چھت پہ نظر پڑی تو سوچا کہ ابھی ہی تو اس کو محفوظ کرانے کے لیے پکا کروایا تھا، اب گھر سے زیادہ محفوظ کیا ہوگا۔ بہنوں کو چادریں دی، ماں پہ نظر پڑی اور اس کے آنسو دیکھے تو سوچنے لگی کہ بس اب ہمت ہی باندھی جا سکتی ہے، اور نکل پڑے کسی راستے پہ۔ آج کا ایپیسوڈ ان تمام مریم اور ان تمام ماؤں کے نام جو ہمارے ملک میں ہمت باندھ کر بس چل رہی ہیں۔ کیا مستقبل ہے نہیں پتہ، اور اگر میں اپنے بارے میں سوچوں کہ ہم پہ کل کو یہ مصیبت آ جائے تو ہم کون سا سامان باندھیں گے؟ فریال، تسمیہ۔ سو دیر آر گروپ آف پیپل جن کو میں دیکھ کے امیز ہو گئی، اور انہوں نے مطلب وہ آپس میں اس طریقے سے ایک دوسرے کو اپلفٹ کر رہے تھے کہ دوستوں مطلب سمجھو یہ تمہارے لیے آخرت کی آزمائشیں کم ہو گئیں اور دنیا میں تمہارے اوپر آفت آ گئی۔ سو اتنی پازیٹیوٹی ہے لوگوں میں، اور اتنا جو سفر کر رہے ہیں آلریڈی جن کے گھر ختم، جن کا کچھ نہیں بچا، اس وقت ان کا دماغ اس لیول پہ چل رہا ہے اور فیتھ اس لیول پہ ہے، یعنی اس اینگل سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ۔ بالکل۔ اینڈ دین دیر آر سرٹن پیپل جن کا بارے میں مجھے اتنا زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اگر آپ ڈونیشن کے لیے کچھ بھی جمع کر رہے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ 2000 کی چیز 12,000 میں، 3000 کی چیز 15,000 16,000 میں۔ تو اف یو آر گوئنگ ٹورڈز ورس اینڈ ورسٹ تو دین اٹس obviously عذاب for you. اینڈ سیکنڈلی اگر ہم اس آئیڈیالوجی کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ آزمائش ہے، عذاب ہے، تو ہم تو صرف مجھے لگتا ہے کہ بلیم شفٹنگ یا الزام تراشی کر رہے ہیں، جو ہمیں ایکچوئل کرنا چاہیے۔ ہاؤ مینی آف اس ایکچولی ریپینٹنگ، ہاؤ مینی آف آر میکنگ دعاز؟ بس ہمیں باتیں ہی کرنی ہے، یا پھر بس یا لیبل لگا دینا ہے کہ یہ آزمائش ہے، یہ مسئلہ ہے، اس میں گورنمنٹ رسپانسبل ہے، اس میں جو ہے ہمارے گناہ رسپانسبل ہیں۔ ایٹ دی اینڈ ہمیں اونرشپ نہیں لینی۔ دیکھو سفر who is at stake؟ عوامی سفر کر رہی ہے، آپ لوگ خود سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا جو انسان اپنی حالت خود تبدیل نہیں کرتا نا، کبھی اس کی حالت تبدیل نہیں ہوتی۔ تو حالت تبدیل کرنے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ہم سبھی بچپن سے ایک کہانی سنتے ہوئے آ رہے ہیں، بخوبی واقف بھی ہیں اس سے، غزوہ تبوک کا واقعہ۔ اس پہ جس میں صحابہ نے بے شمار قربانیاں دیں اور اس کے علاوہ ان کی سخاوت عروج پر تھی، اور ہم سبھی اس سے واقف ہیں۔ حضرت عثمان غنی اپنے نقدی مال کے ساتھ ساتھ 900 اونٹ اور 100 گھوڑوں تک ان کی خیرات جا پہنچی۔ حضرت عمر اپنا گھر کا آدھا مال لے آئے، اس کے علاوہ حضرت ابو بکر سب کچھ لے آئے، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر کہ گھر میں کیا چھوڑا، جواب دیتے ہیں کہ صرف اللہ اور اس کا رسول۔
یہ کون لوگ تھے؟ یہ ہمارے لیے تو صرف اب قصے اور کہانیاں ہی رہ گئے. نہیں، وہ وقت کہیں گیا نہیں. آج بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں. اس نا امیدی اور مایوسی کے عالم میں جب انتہائی مشکل کا دور ہے، تب بھی ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اپنی انہی چیزوں کی وجہ سے ہمارا لہو گرمانے اور ہمیں ان واقعات کی یاد دلانے میں مدد کرتے ہیں. ایسے ہی ایک صاحب کا ذکر میں کرنا چاہوں گی، غیاث صاحب، جو پیشے کے اعتبار سے تو ڈرائیور ہیں، اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ان لوگوں کی تنخواہ انتہائی معمولی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی تنخواہ کا آدھا حصہ اپنے ان بھائیوں کے لیے لے آئے جو واقعی اس وقت مشکل کا سامنا کر رہے ہیں. اور یہ دیتے ہوئے جب ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے تو گزارا کرنا مشکل ہوتا ہے تو یہ کیسے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ رقم تھی جو شاید میں نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے جمع کر رہا تھا. تو یہ کون لوگ ہیں اور ابھی بھی یہ موجود ہیں جنہیں یہ لگا کہ اس وقت سب سے ضروری کرنے کا کام کیا ہے، سب سے امپورٹنٹ جہاد اس وقت کیا ہے، تو انہوں نے اپنی اس انتہائی محدود رقم کی پرواہ نہیں کری. میں دکھانا چاہوں گی یہ تم دیکھو فریال کہ دس از ایکچولی I am looking at that. Yes, it's like جوڑ کے 1000 کی نوٹ لے کے جاتے ہیں، وہ 1 منٹ مطلب you go out and you take out this 1000 کی نوٹ and it goes in a jiffy. یہ نوٹیں سنبھال کے رکھنا اور ایک کاز کو دینا. بالکل بینش، ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنے اپنے جذبوں کے مطابق اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں. ابھی اتنی مایوسی کا عالم نہیں ہے، بالکل کام ہو رہا ہے. جو سب کام کر رہے ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں، تو ایز اے مسلم ہمارا فرض بھی تو ہے نا. میں اس میں قرآن کی ایک آیت ہے جو میں پڑھ رہی تھی، اور میں اس کو دیکھ کے پڑھوں گی تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہے. سورہ روم کی یہ آیت نمبر 38 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں، یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے ہیں. تو یار یہ تو ہمارا فرض ہے، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آپ اور کوئی ہم آسان نہیں کر رہے، ہمیں اس نہیں کا کر رہے. مطلب سیف فار انسپریشن، وی نیڈ ٹو انسپائر ادرز، وی نیڈ ٹو شیئر اٹ ود ادرز ود واٹ وی آر ڈوئنگ. بٹ یہ ایسا نہیں ہے کہ آؤٹ آف دا وے جا کے ہم کوئی فیور دے رہے ہیں. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. یہ پھر وہی بات ہو گئی بینش کہ ہمیں اپنا اینگل چینج کرنا پڑے گا، اس چیز کو دیکھنے کا طریقہ کہ کیا یہ لوگ ہمارے لیے اپرچونٹی تو نہیں بن رہے ہمیں کار خیر میں ایک سٹیپ آگے کرنے کے لیے. تو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم شاید اپنا کچھ پارٹ پلے کر رہے ہیں. اٹس اباؤٹ کہ وہ ہمیں موقع دے رہے ہیں یہ پارٹ پلے کرنے کا. اس سے بڑھ کر اور بڑا کاز کیا ہو سکتا ہے آپ کسی کے لیے کی بھی اللہ کی طرف سے سمجھ لیں آزمائشی ہے کہ آپ کس طرح سے اس کا پارٹ بنتے ہیں. مختلف آزمائشیں ہر کسی کے لیے، اور ایسے بہت سے ادارے ہیں جو اس مقصد پہ کام کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. لیٹس سی ہو دے آر. یہ موم کاسٹ کا ایپیسوڈ ہے، تو یہاں ہم ان عورتوں کی ضرور بات کرنا چاہیں گے جو اپنی کیپیسٹی سے باہر جا کے اپنا رول بہت افیکٹو طریقے سے نبھا رہی ہیں. ٹوڈے وی ہیو 2 امیزنگ لیڈیز ود اس فرام سید فاؤنڈیشن, a reputable NGO which is working continuously day and night for this flood relief. Welcome Sabahat and Tanjeeb. Thank you. Thank you so much. آپ لوگ ہمارے ایپیسوڈ پوڈ کاسٹ پہ آئے, ہمارے لیے ٹائم نکالا. صباحت, تم ایک ورکنگ مدر ہو, اپنی بیٹی کو سنگل ہینڈیڈلی پیرنٹنگ کری ہو بیکاز یور ہسبینڈ از ناٹ ان دس کنٹری. آپ لوگ ایک لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں ہیں. آفس کارپوریٹ جاب بھی ہے آپ کی, اور ساتھ میں آپ سید فاؤنڈیشن سے بھی ایفیلیٹڈ ہیں. لائک دس از این انسپریشن فار آل آف اس وومن ہیئر. کیسے یو ڈو دس؟ آئی تھنک اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. آپ اپنی کیپیسٹی میں رہ کے جو آپ کو لگتا ہے آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاں میں ایز اے مدر, ایز اے وائف, ایز اے ہوم میکر آئی کین ڈو اٹ. اور جب آپ خود پہ یہ بھروسہ کر لیں نا کہ یہ میں کر سکتی ہوں, تو آئی تھنک کوئی بھی عورت اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے جب وہ سوچ لے میں کر سکتی ہوں تو میں کر سکتی ہوں.
اور کمنگ ٹو وائی سید فاؤنڈیشن یا وائی این NGO, آئی تھنک ایک ہاں بٹ سی ایک بچے کی بھی تربیت جو ہے وہ اس کے گھر سے ہوتی ہے. میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہاں جی کس طرح سے امی نے اور سب نے کیا. نو بڈی واز اے سوشل ورکر بٹ گھر میں رہ کے جو کر سکتا تھا وہ کیا. وہی چیز میں نے سوچا کہ اچھا ہاں مجھے بھی کرنا ہے کچھ. اور اس چیز نے نہ صرف مجھے ایمپتھی سکھائی ہے, کمپیشن سکھایا ہے, ہاؤ ٹو ڈیل نائسلی, سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا سکھایا ہے, ہاؤ بلیسڈ آئی ایم ان ایوری. It's like an example setting for all of us and women watching us. That's like an example setting for all. ہاں لیکن یار ایک دوسرے سے سیکھنے کو تو ملتا ہے نا. مطلب جو چیز تم فیس کری ہو یا جو دیکھ رہی ہو اس سے اگر ہم لرن کر لیں اور ہم اپنی لائف پہ اپلائی کر لیں تو ایز اے وومن آئی تھنک ایز اے مدر ایز ویل ہم کہیں نہ کہیں ڈفرینس کریٹ کر سکتے ہیں. ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی, دیکھیے سوشل ہمارے یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے سوشل ورکر کا مطلب یہ ہے کہ جو جا کے NGOs میں کام کرے یا جو کرے. ہم اپنے بچے کو اگر کسی کو یہ بھی سکھا رہے ہیں نا کہ کوئی بیٹا چل رہا ہو تو اس کو ہاتھ پکڑ کے روڈ کراس کروا دو, دس از اے سوشل ورک. ہم اس کو صرف اس کے دل میں یہ ڈال رہے ہیں کہ اچھا جی یہ چیزیں ہمارے پاکستان میں چل رہی ہیں, آپ اپنے کیپیسٹی سے کیا کر سکتی ہو, دس از اے سوشل ورک. لائک آئی ول گیو یو این ایگزامپل. آئی واز ٹیلنگ مائی ڈاٹر اباؤٹ ہاؤ پیپل آر افیکٹیڈ اینڈ ایوری تھنگ اینڈ شی واز, اس کے قاری صاحب گھر پہ آئے اور ان کے موزے پھٹے ہوئے تھے اینڈ شی کیم اپ ٹو می, ماما میرا منی باکس میں سے منی دے دیں, ان کے پاس شاید منی نہیں ہے. تو یو نو یہ بچپن سے دے آبزرو, بچپن سے ہم اگر یہ چیز نہیں ڈالیں گے بچوں کے اندر تو پھر آگے چل کے کیسے چلے گا. دس از بیسکلی کمیونٹی سسٹم. آپ کو کمیونٹی سینس ڈیولپ کرنا بالکل, وہ مائنڈ سیٹ شروع سے ڈیولپ کیا جائے وہ اچھا ہوتا ہے. تمجید ہماری جو ہے اسٹوڈنٹ ہیں, شی از اے لا اسٹوڈنٹ ماشاء اللہ سے اینڈ پوئٹس ایز ویل. تمجید پہلے اپنی پوئٹری کے جو تمہاری پبلش ہونے والی ہے بک اس کے بارے میں ہمیں بتاؤ. اور بینگ اے اسٹوڈنٹ اپنی پڑھائی مینیج کرنا, اپنی دوسری چیزیں مینیج کرنا, اینڈ دین دس کیونکہ یو آر اسٹڈینگ لا تو obviously it won't be easy for you. اینڈ ساتھ میں یہ سوشل ورک سید فاؤنڈیشن سے ایفیلیشن, آئی ووڈ لائک ٹو ہیئر یور اسٹوری اینڈ وائی یو آر ڈوئنگ دس. شیور. تو سب سے پہلے تو یہ اگر کوئی چیز کامن ہے بٹوین بینگ اے لا اسٹوڈنٹ, بٹوین ڈوئنگ سوشل ورکر اینڈ بینگ اے پوئٹس, اٹس ایمپتھی. It's understanding the vulnerability of others. جو میرا فرسٹ ایکسپیرئنس تھا سوشل ورک کا وہ تھا آفٹر مائی اسکول. میں نے دارالسکون میں انٹرنشپ کری تھی, تو وہ ایک ایکسپیرئنس ایسا تھا جس میں مجھے تینوں چیزیں فوراً جا کے ایک ساتھ وہ تینوں ایموشنز فیل ہوئے تھے. یا کوئی کتاب لکھتی ہوں یا کوئی بھی چیز اگر میں ریڈ بھی کر رہی ہوں تو آئی فیل ڈفرینٹ ایموشنس کے اندر, ایک لو کے ایموشن کے اندر اتنے زیادہ اور امپیکٹفل چیزیں ہوتی ہیں جو ساری چیزوں کو انٹر کنیکٹ کر دیتی ہیں. اور یہ چیز آپ کو کام کرنے میں بھی بہت مدد کرتی ہوگی آئی بلیو. سو آتے ہیں واپس اگر فلڈ ریلیف والے اس سینیریو میں, ایز اے وومن اوبویسلی واٹ آر یو سیئنگ وہاں پہ خواتین کو کیا چیلنجز ہیں اس سینیریو میں؟ میں آپ کی بات اس چیز سے شروع کروں گی. میں بھی آپ لوگ کی کانورزیشن سن رہی تھی اور تسمیہ نے بتایا تھا ان کے نہیں سوری ایک ڈرائیور جو لے کے آئے تھے. سو سنس ہم لوگ فنڈس کلیکٹ کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں ایک مزدور ہمارے پاس آیا, اس نے اپنی دن کی دہاڑی دی 750 روپے اور اس نے کہا کہ یہ فلڈ ریلیف کے لیے ہے. تو ہم نے کہا مطلب منع بھی کیا کہ بھائی تم صرف 750 کما رہے ہو. اس نے کہا کھاؤ گے کیسے؟ اس نے کہا آج نہیں کھاؤں گا کل کھا لوں گا. ان لوگوں کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو فلڈ سے اسٹارٹ میں یہی کروں گی کہ پاکستان از اے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ. ہمارے پاس بہت ڈیزاسٹرز آئے ہیں اور ہم ان سب سے ہم نے اوور کم کیا ہے. ہم ایمرج ہوئے ہیں, لوگ یہاں کے بہت اچھے ہیں, ابھی بھی اپنے حساب سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں میکسیمم کیپیسٹی میں جو ریزیلینٹ قوم ہے. اور دوسرا ہمارا مذہب بھی یہی سکھاتا ہے کہ جی وقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, اور زکوٰۃ دو تاکہ آپ کی وہ چیز سرکولیٹ رہے. اچھا اب آتی ہوں کہ ایز اے خواتین کن چیزوں کی ضرورت ہے یا کیا چیز ہے وہاں پہ. دیکھیں ہر دوسرا انسان جو چیزیں لے کے پہنچ رہا ہے وہ پہنچ رہا ہے راشن بیگس کو لے کے پہنچ رہا ہے, اور وہ میڈیکل کیمپس کے لیے کر رہا ہے. جیسے شہزاد روئے نے کہا تھا تو اس میں یہ بھی کہا تھا کہ سب لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوئے ہیں, باقی جگہیں بہت نگلیکٹڈ ہیں. تو سیم تھنگ از ہیپننگ اوور ہیئر کہ جگہیں نگلیکٹڈ ہیں اور چیزیں نگلیکٹڈ ہیں. اب اگر میں اس کو صرف فوکس کروں عورتوں کو لے کے, تو ہم عورتیں سب سے پہلے کچن یوٹینسلز وہاں پہ نہیں ہیں کیونکہ ظاہر ہے ان لوگوں کے گھر بند, ابھی تک یہ یوٹینسلز والی بات لوگ کرنا اسٹارٹ ہوئے ہیں. بٹ کیونکہ وہی بات ہے نا کہ دیکھیں جو بھی ریسکیو ورک ہوتا ہے اس کے بھی فیزز ہوتے ہیں. فرسٹ فیز ہوتا ہے ریسکیو کا, آپ نے ان لوگوں کو بچا لیا. سیکنڈ فیز ہوتا ہے ان کی بیسک نیسیسٹیز, کھانا, آپ کھانا آپ نے پہنچا دیا. تھرڈ فیز ہے کہ اچھا جی اب ان کو آہستہ آہستہ ریبلڈ کرنا ہے, وہ مگر بات کا پوائنٹ ہے. بہرحال
किचन यूटेंसिल्स की ज़रूरत है. बाकी जो लिस्ट तो हम लोग बहुत सारे NGOs की खुद फॉर्म में देख रहे होंगे कि क्या क्या है क्या नहीं है, बट जैसे आपके पास कपड़े हो गए, जूते हो गए, मौसम चेंज होने वाला है तो ब्लैंकेट्स एंड चादरें और इस तरह की चीज़ें. I was about to say this because पंजाब में तो 1 महीने बाद ही जो है वो मौसम चेंज हो जाएगा, ठंड आ जाएगी, तो ये सब कहाँ पहुँचेगा, किस तरीके से जाएगा? वो मैं अब आहिस्ता आहिस्ता बताती हूँ. प्लस औरतों के लिए प्राइवेसी इशूज़ हैं क्योंकि वहाँ पे वो पर्दा बहुत ज़्यादा करती हैं. अब अगर सब लोग जो है वो उन्होंने एक कैंप बना दिया है एक स्कूल के अंदर और सब लोग स्कूल में है, वो क्या करें? प्लस लेट मी डिस्कस मोर, sanitation kits for women, they don't have it. We all are aware of the problems. I would not say the problem. We all are aware of the things women face. ठीक है, they don't have undergarments. They're using tree leaves as pads. ठीक है, आप I mean just imagine tree leaves as pads. ठीक है, इसके अलावा सब बात, सॉरी मैं यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ, हम एक चीज़ जो है ना रिवॉल्व होते हुए देख रहे थे सोशल मीडिया पे कि दे डोंट इवन नो हाउ टू यूज इट. सो व्हाट्स द स्ट्रैटेजी ओवर देयर एज वेल कि अगर यहाँ से लोग हाँ, उसमें हम कर ये रहे हैं कि मेडिकल कैंप में, क्योंकि डॉक्टर्स लेडीज़ भी हैं और जेंट्स भी हैं, तो जो लेडी डॉक्टर है वो जाके उनको एजुकेट करेगी कि देखें ये चीज़ करना है. तो उसमें जैसे आपने एक पैक बना लिया जिसमें आपने एक अंडरवेयर और एक पैड दे दिया, ठीक है. प्लस सेकेंडली आपने ये किया कि डिलीवरी किट्स बना दी बिकॉज पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट. यार मैंने अभी ये शो हम रिकॉर्ड करने से पहले मेरे पास एक न्यूज़ सर्कुलेट हुई एंड 500,000 वुमेन आर एक्सपेक्टिंग. माय गुडनेस, मैं तो पढ़ के जिंदगी के फेजेस तो खत्म नहीं होते ना. अब ये एक डिजास्टर आया है, आपको उस हिसाब से कैसे डील करना है, क्या करना है, तो वही बात है, फेजेस चल रहे होते हैं. अब जो ये फेज है उसमें हम जैसे हाइजीन किट्स दे रहे हैं क्योंकि आप वो देखें कि कितने ज़्यादा बीमारियां फैलेंगी. पानी रुका हुआ है ना, अब डेंगू, टाइफॉइड, मलेरिया, कॉलेरा, हर चीज़ होगा. ठीक है, तो वो हो गया. प्लस ये आपकी डिलीवरी किट्स आ गई, प्लस आपकी सैनिटेशन किट्स आ गई. अच्छा, मच्छरों की प्रिवेंशन के लिए भी ये भी एक पॉइंट है कि आप क्या क्या उसके लिए. मॉस्किटो रिपेलेंट आ गया, लोशन आ गया, आपके पास मॉस्किटो नेट्स आ गई, आपने कॉइल्स यूज कर लिए, क्योंकि ये वाले मसले जो हैं वो आपको डील करना है. जितना भी सोशल वर्क है, देखिए वो हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से कर रहा है. बिल्कुल, चाहे वो मॉनेटरी हिसाब से हो, चाहे वो इन काइंड डोनेशंस हो. तो एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सैयद फाउंडेशन हम लोग दोनों तरीके से डोनेशंस ले रहे हैं. उसके अलावा ये कि वॉलंटियर वर्क को हम वेलकम कर रहे हैं. तो हर कोई अपने डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ और डिफरेंट कैपेसिटीज़ के हिसाब से काम कर रहा है. अच्छा, अब इस काम करने को हम सस्टेन कैसे करेंगे, बिकॉज ये तो आर्जी मुश्किलें हैं. अभी तो मामला गर्म है, हर बंदा एक्टिव है, लेकिन लॉन्गर रन में इस वक्त हमें स्कूल्स रिहैब चाहिए, इनकी एजुकेशन स्पॉन्सर चाहिए, उनके घर जो तबाह हो चुके हैं. 10 मिलियन से ऊपर लोग हैं जो इस वक्त होमलेस बैठे हुए हैं. जो लोग इस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उसके बाद उनका क्या रिएक्शन होगा और क्या जिंदगी को देखने का एक नजरिया होगा इनका. राइट, सो टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी, आई थिंक मेरे दिमाग में 2 इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस हैं. एक तो ये कि हमें अपने यूथ में ख़ास तौर पे सोशल वर्क का कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, और ये यूनिवर्सिटीज़ का काम है. अगर वो जैसे हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी तो कंपलसरी इंटर्नशिप्स होती हैं, तो वैसे ही अगर हर यूनिवर्सिटी ये वॉलंटियर वर्क को कंपलसरी कर दें, उसके लिए मार्क्स हों, और ना सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि कॉलेजेस भी, और मे बी ग्रेड 8 ऑनवर्ड्स. फॉरेन वहाँ पे तो होता है एब्सोल्युटली, हर यूनिवर्सिटी में वॉलंटियर वर्क इज नेसेसरी. उसके अलावा ये कि जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है वो अपने CSR के तहत चाहे वो सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ लेके जाए, चाहे वो एक ऐसे काम में लेके जाए जहाँ पे अगर ख़वातीन हैं और वो एम्ब्रॉयडरी जानती हैं, वो उनके स्किल्स को प्रमोट करें, उनके स्किल डेवलपमेंट को करें, और फिर वहाँ से हम लोग कोई ऐसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें. तो ये एक हेल्प तो काफी अर्से तक नहीं चलती रहेगी. दे हैव टू सस्टेन देमसेल्व्स. ये तो वक्ती काम है. और यार ये तो NGOs हैं, ऑब्वियसली इनके तो गोल्स एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत चल रहे हैं. मैं अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात करूं तो हम अपनी कैपेसिटी में भी तो मदद कर सकते हैं. इट्स नॉट जस्ट हैव टू बी मॉनेटरी ओनली. एक एग्जांपल यहाँ पे बताना चाहूँगी. कल आए, क्योंकि हमारे पास एक अर्जेंट रिक्वेस्ट आई कि गुलशन मेमार के साइड पे कुछ रेफ्यूज आ गए हैं लोग एंड दे डोंट हैव क्लोथ्स टू वेयर, और रिक्वेस्ट आई कि मॉनेटरी कर दें या कपड़े, स्पेसिफिकली कपड़ों की रिक्वेस्ट थी. तो मैंने बस इतना सोचा, लाइक आई डोंट मीन टू शो इट ऑफ, लेकिन एक इंस्पिरेशन के लिए कि मैंने सोचा कि यार मैं उस जो लड़की है रिस्पॉन्सिबल जो NGO से एफिलिएटेड है, मैं उसको पैसे भेजूं तो उसको भी टाइम लगेगा कि वो कपड़े परचेज़ करे फिर देने जाए. तो मैंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में आई वेंट टू अ मार्केट एंड मैंने कपड़े परचेज़ किए. यू वोंट बिलीव कि हमारे पास तो एक अमाउंट थी, हमने परचेजिंग कर ली, बट जो शॉपकीपर्स थे
دے ایکچولی گیو می شاپرس کہ باجی یہ ہماری طرف سے باجی. اور میں نے 3 دکانوں سے چیزیں لی ہیں اور تینوں پہ شاپ کیپرز نے, کیونکہ جب میں سلیکشن کر رہی تھی تو میں نے کچھ چیزیں چھوڑ دیں کیونکہ میرے پاس ایک اماؤنٹ تھی جس میں مجھے اسپینڈ کرنی تھی. اینڈ وین دے سو اینڈ دے نیو کہ میں اس پرپز کی وجہ سے کر رہی ہوں, تو انہوں نے بعد میں خود ہی ایڈ کر دی. بتانے کا مقصد یہ کہ جس کے پاس جو ہے وہ اپنے کیپیسٹی میں سب کر رہا ہے. تو جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا کیا چیزیں ان کو دینا ہے, تو اس میں جیسے راشن بیگس, ڈرائی آئٹمس میں کیونکہ ظاہر ہے بیچ میں بھی بھوک لگتی ہے, تو آپ نے جیسے بسکٹس دے دیے, روسٹڈ چنے آ گئے, آپ نے نم کو تھوڑا سا دے دیا, تھوڑے سے ٹافیز ٹائپ کیونکہ بچے جس فیز سے گزر رہے ہیں وہ چیز ہو گئی. اس کے علاوہ ہم نے کچن یوٹینسلس دے دی کیونکہ وہاں پہ ایک جگہ پہ بہت سارے لوگوں کا کھانا پک رہا ہے یا ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے جو بھی. اس کے علاوہ ہم نے کپڑے ہو گئے, بلینکٹس ہو گئے, چادریں ہو گئیں, پلاسٹک کے جوتے ہو گئے کیونکہ ظاہر وہاں پہ اتنا پانی ہے کہ ہمارے نارمل جوتے نہیں صحیح رہ سکتے. یہ سب چیزیں ہیں. اب کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ وومن کیپیسٹی میں ہم کیسے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, تو دیکھیں اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک پوسٹ بھی شیئر کر رہی ہیں نا, اس سے کسی کو اویئرنیس ہوگی یا کسی کو موٹیویشن مل رہی ہے, وہ بھی ایک چیز ہے. پلس آپ والنٹیئر ورک کر سکتے ہیں, آپ چیزیں آ کے پیک کر سکتے ہیں, آپ چیزیں جا کے خرید کے ہمیں دے سکتے ہیں. وہاں پہ جو خواتین ہیں وہ اپنے گھروں میں کھانا, جو صحیح گھر ہیں ان کے اپنے گھروں میں کھانا پکا رہی ہیں 10 فیملیز کے لیے. تو دیکھیں ہر اسٹیپ پہ خواتین کا رول ہے. اور مجھے ایسا پرسنل لگتا ہے کہ ایک خاتون زیادہ اچھی طرح سے چیزیں آرگنائز کرتی ہے اور مینیج کرتی ہے. مرد بھی کرتے ہیں, اور ابھی ہم اس بحث میں نہیں پڑے کہ کیا مرد کریں کیا عورتیں کریں, بٹ میرے حساب سے وہ زیادہ اچھا اور پراپرلی آرگنائز کر کے چلتی ہیں کہ ہاں اس طرح سے کرنا ہے, اس چیز کی ضرورت ہے, اس چیز کی نہیں ہے, یوں کرنا ہے. وہ گھر میں بچے ہسبینڈ سب مینیج کرنا ان کی ٹاسک ہیں. بالکل. تو ایز اے وومن اگین ہم اپنی کیپیسٹیز میں جو کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں, اور وہاں پہ بھی لوگ کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, اور ہمیں ابھی ایک قوم بن کے اس چیز پہ اوور کم کرنا ہے. اب دیکھیں ایز اے وومن ہماری 2 چیزیں ہوتی ہیں, یا تو بچے یا زیادہ تر ایجڈ پیرنٹس. ٹھیک ہے, آپ ان کی جب آپ کلوزلی جا کے ان کے مسئلے دیکھتے ہیں اور چیزیں دیکھتے ہیں نا, تو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ کنیکٹ کرتے ہیں. جب میں فرسٹ ٹائم دارالسکون گئی اور جب میں نے وہاں ان بچوں کو دیکھا, یا جب میں انڈس ہاسپٹل کے آنکالوجی وارڈ میں گئی اور میں نے اس بچے کو دیکھا, وہ صرف مسکرا رہا تھا, اور میں کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی مجھے ذرا سا تنگ کرتی ہے, مجھے غصہ آنے لگتا ہے, مجھے فرسٹریشن ہوتی ہے. آپ ان ماؤں کو سلام جو اپنے بچوں کو لے کے آ رہی ہیں اور ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, اور ان بچوں کو بھی آپ دیکھیں نا کہ وہ کس کس اس سے گزر رہے ہیں. تو اس چیز نے آئی تھنک میرے اندر صبر پیدا کیا ہے, شکر پیدا کیا ہے. تمجید تم نے کیسے اس چیز سے کیا سیکھا یا کیا جب سے ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہم لوگ یہ بہت سنتے ہیں کہ عورتیں روتی بہت ہیں, عورتیں بولتی بہت ہیں, عورتیں ایموشنس بہت دکھاتی ہیں, عورتیں جذباتی بہت ہوتی ہیں. تو آئی تھنک فار می دس جرنی ہیز بین کہ اپنے سارے ایموشنز, اپنے سارے فیلنگ کو رائٹ جگہ چینلائز کرنا. ایبسلیوٹلی, یہ ایک بڑی آپ نے پتہ کی بات کی ہے جو ہم زیادہ تر نہیں کرتے. ایک جگہ اگر نیگیٹو انرجی میں آ گئے تو وہ نیگیٹو ہی رہتے ہیں, اور ہمیں ایکچولی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. سمجھیے آئی ووڈ ایڈ کہ یہاں پہ زیادہ تر عورتوں کو یا مدرز اسپیشلی وہ اتنی اوورویلم ہوتی ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی انرجی کس طرح سے چینلائز کریں جو ایونچولی سوشل ورک میں یا کمیونٹی سروس میں چینلائز ہو پائیں. یہاں پہ کیونکہ ہم وقت کی بات کر رہے ہیں, ٹائم کی بات کر رہے ہیں, جو ہمارا ایک قیمتی اثاثہ ہے, مانیٹری کمپنسیشن, مانیٹری ڈونیشنز بھی ہم کر سکتے ہیں. تو ایک اور قرآن کی آیت ہے جو میں نے پڑھی تھی, اور اس کو بھی میں دیکھ کے پڑھوں گی تاکہ غلطی کی وہ نہ رہے, اور یہ کافی ریلیٹ کر پا رہی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے, تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک رائے خدا میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو, اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. تو بس یہ پسندیدہ چیز ایک بڑا ہی واسٹ پرسپیکٹیو ہے. ہم جس بھی پرسپیکٹیو سے اسے دیکھنا چاہیں ایونچولی اٹ ہیز ٹو سرو دا ہیومینٹی. اور میں ایک لاسٹ چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, اس سرونگ ہیومینٹی میں ہمیں یہ میک شور کرنا ہے کہ جو فلڈ افیکٹڈ پیپل ہیں, ہم کہیں ان کا ایگو تو نہیں ہرٹ کر رہے ہم, کیونکہ دیکھیں اس میں بہت سارے سفید پوش لوگ بھی ہوں گے, ان کے لیے چیزیں لینا کسی اور سے بہت مشکل ہے. میں آپ کو زاہد علی کی کہانی سنانا چاہتی ہوں, ان کی اپنی زبانی. 35 ایئرز اولڈ, جو کہ ایک کسان ہیں, ان کا تعلق خیرپور سے ہے. وہ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھے. رات کا وقت تھا. ان کا کہنا یہ ہے کہ بارشیں تو ہو ہی رہی تھیں, لیکن جس وقت پانی داخل ہونا شروع ہوا اس وقت ہمارے گھر کی دیواریں اس طرح لرزنے لگیں جیسے کہ کوئی زلزلہ آ رہا ہو. انہیں یہ محسوس ہوا کہ کہیں
یہ ہمارا آخری وقت تو نہیں ہے، کہیں ایک قیامت کی گھڑی تو نہیں آ پہنچی ہم تک. بس اسی سب میں سوچتے سوچتے کینال برسٹ ہوئی اور پانی ان سب گاؤں والوں کے گھروں میں داخل ہونا شروع ہو گیا. پانی کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ اسی وقت 10 فیٹ پانی ہر گاؤں والے کے گھر میں داخل تھا. اسی کشمکش میں وہ اٹھے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کرتے ہوئے اس اندھیری رات میں اور اس مشکل ترین وقت میں وہ اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جمع ہوئے. اور جب وہ گھروں تک پہنچے تو وہاں لوگ گردنوں تک پانی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے. اس کے علاوہ کئی ایسے لوگ بھی تھے ان کے ہمسائے جنہیں وہ نہیں بچا سکے. اب اس میں ہماری کرنے کا کیا کام ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس بات کی ضرورت ہے یہ سوچنے کی کیا ہم لوگ خوش نصیب ہیں یا وہ لوگ بد نصیب ہیں. ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کے اندر اور اپنے اندر اس بات کا احساس دلانا ہوگا کہ ہم ان کی جگہ پر رہ کر اس سب سینیریو کو سوچیں اور ہم ان کے اندر یہ احساس دلائیں کہ ہم کوئی اسپیشل نہیں ہے. جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. محض جذبات کام نہیں آئیں گے. وہ جذبات جو وقتی ولولہ تو پیدا کر دیتے ہیں لیکن پھر آگے کیا ہوگا ان کو کون پوچھے گا. یہ سب ہم سب کی مل کر ذمہ داری بنتی ہے. میں اپنی بات کا اختتام کروں گی قرآن کی صورت پر. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات اہل کتاب کے لیے فرمائی لیکن اس میں جو اصل میسج ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم اپنے ڈفرینسز چھوڑ کر ایسے کلمے کی طرف اور ایسی چیز کی طرف کیوں نہیں آتے جو تم میں اور ہم میں یکساں ہے. تو آپ میں اور مجھ میں اور ہم سب میں ہمارے ملک کی مدد کرنا یکساں ہے اور ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہوگا.